بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منتحب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ منافقین کے حالات بیان ہو رہے ہیں، جس میں اللہ کریم جل شانہ نے منافقین کے حالات کو واضح فرمایا، اور آخر میں پھر ان کی مثالیں دی۔ گزشتہ درس میں بھی مثال تھی، آج کے درس میں بھی مثال ہے۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال اس طرح ہے جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، جس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے۔ او کصیب من السماء، یا جس طرح کے آسمان سے پانی نازل ہو، جس میں اندھیرے بھی ہو، گرج بھی ہو، چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ آسمان سے جب بارش اترتی ہے تو اس میں جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے، بجلی کی چمک ہوتی ہے،
تو ڈر کے مارے یہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی یوں محسوس ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ترجمہ ہے آیات بینات کا. گزشتہ آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے مثال ارشاد فرمائی، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، اس آیت میں کہ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی آگ روشن کرتا ہے. جب آگ روشن ہو جاتی ہے، اس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے تو پھر چل پڑتے ہیں، اور پھر جب کچھ اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. اب دوسری مثال ارشاد فرمائی کہ آسمان سے جس طرح کے بارش نازل ہوتی ہے تو اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے. روشنیاں بھی ہوتی ہیں، اندھیرے بھی ہوتے ہیں. اب ان کی صورتحال جو منافقین کی ہے وہ عجیب سی ہے. مثال کے ذریعے ارشاد فرمائی کہ اسلام قبول بھی کرتے ہیں، جب اسلام کے اندر کچھ رونق دیکھتے ہیں، آسانیاں دیکھتے ہیں، مال غنیمت دیکھتے ہیں تو ساتھ چل پڑتے ہیں. پھر مشکلات بھی آتی ہیں راہ حق میں، اور جب مشکلات آتی ہے تو رک جاتے ہیں. اس مثال کے ذریعے اللہ پاک نے ان کے حال کو واضح فرمایا کہ بارش برس رہی ہو، اندھیرا ہو، جب بجلی چمکے تو بندہ چل پڑے، اور جب اندھیرا ہو تو رک جائے. تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور جب آسانیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مال غنیمت کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ساتھ مل جاتے ہیں. اور جب کوئی جہاد کا موقع آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہاں مفسرین نے اس آیت کے تحت بیان فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں کانا رجلان من المنافقین من اہل المدینہ ہربا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین. دو شخص منافقین سے جو مدینہ میں تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مشرکین کی طرف چلے گئے. منافق لوگ، ان میں یہ چلتا رہتا تھا، کبھی ساتھ اور کبھی چھوڑ دیا. تو ارشاد فرمایا کہ دو شخص منافقین سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مشرکین کی طرف چلے گئے. یہ جا رہے تھے تو بارش ہو گئی.
بارش کی وہی صورتحال تھی جو آیت کریمہ میں آئی، کبھی چمک، کبھی گرج، کبھی اندھیرا، کبھی روشنی، یہ جا رہے تھے تو یہ صورتحال بن گئی۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ جب سخت کڑک ہوتی تو اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر لیتے، خوف کے مارے، ڈر کے مارے انگلیوں کو کانوں میں داخل کر لیتے کہ کہیں اس طرح نہ ہو کہ اس کی گرج اور کڑک سے ہم مر نہ جائیں۔ اور جب کچھ روشنی ہوتی تو چل پڑتے، اور جب روشنی نہ ہوتی تو لامالا پھر رک جاتے۔ اب اس صورتحال میں، پریشانی والی صورتحال میں، انہوں نے کیا کہا؟ لیتنا قد اصبحنا فناتی محمدا فنادوا ایدینا فی یدہ۔ پریشان ہو گئے کہ بڑے پھنسے ہیں، اللہ کرے صبح ہو جائے، ہم نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو جائیں تو پھر سچے دل سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ لیں۔ صبح ہوئی، حاضر ہو گئے، اور پھر سچے دل سے اسلام قبول کر کے اپنے اسلام کو عمدہ کر لیا۔ صورتحال جب ان پہ واضح ہوئی تو انہوں نے اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیا۔ تو جب کوئی سچے دل سے قبول کر لیتا ہے تو پھر آسانیوں میں بھی ساتھ رہتا ہے، مشکلات میں بھی ساتھ رہتا ہے، پھر اس کے حالات واقعات برابر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی یہ مثال ہے کہ کبھی چلتے ہیں اور کبھی رک جاتے ہیں، کبھی ساتھ ہوتے ہیں، کبھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آیات بینات نازل تو ہوئی منافقین کے حق میں، سبب تو ان کا خاص ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے تفسیر کا کہ آیات کے نزول کا جو سبب ہوتا ہے، اگرچہ وہ خاص ہوتا ہے، چند لوگوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، پوری کائنات والوں کے لیے ہوتا ہے، حکم اس کا سب کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں تو حال بیان کیا گیا منافقین کا، لیکن قیامت تک جس شخص کا رویہ یہ ہوگا کہ اس کا انداز آسانیوں میں کچھ اور ہوتا ہے، مشکلات میں کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کے اوپر یہ حکم لگے۔ یہ مفسرین نے خود لکھا ہے یہاں، اور یہاں یہ وضاحت بھی ارشاد فرمائی کہ جب آیات بینات نازل ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقصد کے مطابق ہیں تو ان کو لے لیے، اور جب وہ آیات بینات نازل ہوتی ہیں جن میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس میں تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، منافقین کے جو حالات ہیں اس کو مفسرین ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ حکم جو ہے عام ہے قیامت تک کے لیے، کہ جس شخص کا یہ انداز ہوگا کہ آسانیوں میں کچھ اور ہے، مشکلات میں کچھ اور ہے، تو اس کے اوپر پھر یہ جو منافقین والی آیات ہیں وہ لگے گی، کہ ان کا جو طریقہ کار تھا، جب احکامات ایسے نازل ہوئے کہ دیکھا کہ یہ ہمارے ذہن کے مطابق ہے تو ان کو لے لیا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے ذہن اور رائے کے مطابق نہیں ہے تو اس کے اندر تعویلیں شروع کر دیا۔ جس طرح کے علامہ اقبال نے کہا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اب جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو حکم بھی نازل ہوتا ہے
اپنے آپ کو اس کے تابع بناتا ہے. بندہ مومن اپنے آپ کو شریعت مطالعہ کے تابع رکھتا ہے، لیکن جس کے اندر یہ منافقین والے اوصاف ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے اپنی سہولت کو، اپنے فائدے کو دیکھتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے تو بھاگ کر آتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے اندر وہ پس و پیش کا مظاہرہ کرتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک صورتحال ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کسی کا اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میرا موقف ہے شریعت بھی اسی طرح کہتی ہے. مثال کے طور پر وراثت لینا چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وراثت لینا چاہتے ہیں، کسی طرف سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شریعت بھی اسی طرح کہتی ہے جو تیرا مدعا ہے. اب یہ بندہ پتہ ہے کیا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے شریعت کا فیصلہ چاہیے، اور بس وہ کہتا ہے میری حتمی رائے یہ ہے کہ جو میرا معاملہ ہے مجھے شریعت کے مطابق بتلا دیجیے. اگر شریعت کا جو حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تو شریعت کے مطابق فیصلہ کیجیے، ہمیں وہی قبول ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کو معلوم ہو جائے کہ شریعت کچھ اور کہتی ہے تو پھر یہ اور راستے تلاش کرتا ہے، تعویلات کرتا ہے، اس میں بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بھائی یہ بات ایسے ہو گیا تھا پہلے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ایسے ہوتا آ رہا ہے بس اس میں مشکلات ہیں، تو اس قسم کی تعویلات شروع کرے گا. تو جس طرح کہ یہاں مفسرین نے ان آیات بینات کے تحت ذکر کیا ہے کہ منافقین دیکھتے ہیں کہ ہماری سہولت کدھر ہے، ہمارا فائدہ کدھر ہے. جب فائدہ سامنے ہوتا ہے تو پھر قربان ہونا شروع ہو جاتے ہیں شریعت پر، احکامات کے اوپر، اور جب دیکھتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ الٹے ہو جاتے ہیں. تو یہاں خاص طور پہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی خواہش کے پیچھے چلے گا، یہاں یہ لفظ ہے، میں وقت ملا تو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، بلکہ ذکر کر دیتا ہوں، یہ سامنے آ گیا کہ جو شخص خواہش کے پیچھے چلے گا شریعت کو پیچھے کر دے گا، اس میں یہ منافقت والی بات پائی جاتی ہے. اب یہاں پہ صاحب تفسیر مدری نے لکھا ہے فَإِنْ قِيلَ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَاتِ كَانَ فِي حَقِّ الْمُنَافِقِينَ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ وَالتَّفَاسِيرُ قلت نعم لكن خصوص المورد لا يقتضي تخصيص عموم اللفظ فالآيات وإن كانت نازلة في حق المنافقين لكنها بعموم الفاظها شاملة لأهل الأهواء والله تعالى أعلم. یہ عبارت ہے. یہاں سوال اٹھایا خود مفسر نے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آیات تو صرف منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہیں، اب کوئی بندہ شور بن جائے کہ یہ آیات منافقین کی اور میرے اوپر فٹ کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال اٹھایا مفسر نے خود کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیات تو منافقین کے حق میں، جس طرح کے حدیث میں بھی ہے اور تفاسیر میں بھی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بات ٹھیک ہے کہ یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ وہ آیات کے نزول کا جو سبب ہے صرف اس کو اور ان افراد کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ الفاظ کے عموم کو دیکھا جاتا ہے، حکم کے عموم کو دیکھا جاتا ہے. اور یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ حکم تمام اہل احوا کو شامل ہے،
جو بھی اپنی خواہش کے مطابق شریعت کے مقابلے میں چلتے ہیں، یہ حکم سب کو شامل ہے، یہ مفسرین نے لکھ دیا۔ تو اگرچہ یہ احکامات خاص طور پر منافقین کے لیے ہیں، لیکن قیامت تک جو شخص منافقت کرے گا اور شریعت کو مؤخر کرے گا، اپنی خواہش کو مقدم کرے گا، تو وہ اسی حکم کے تحت آئے گا۔ معزز سامعین کرام، ان آیات بینات سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو اپنا ایمان مضبوط کر لینا چاہیے۔ دنیا اور دنیا کے جو سہولیات ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اس مقام پہ جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان آیات کے تحت جو کچھ لکھا ہے تو ارشاد فرمایا اس مقام پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات کے پردے میں رکھا ہوا ہے اور جہنم کو آسانیوں اور خواہشات کے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات۔ جو جنت ہے یہ مشکلات کے پیچھے ہے، یعنی کہ بہت سارے ایسے پردے ہیں جو مشکلات کے اوپر مبنی ہیں، اس کے پیچھے، ان مشکلوں کے پیچھے جنت ہے، اور جو جہنم ہے یہ خواہشات کے پیچھے۔ بظاہر آسانیاں اور نفس اور خواہش کی جو پیروی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اس کی تفصیل بھی یہاں ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الجنت قال لجبرائیل اذهب انظر الیہا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جاؤ ذرا جنت کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ فذهب فنظر الیہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کا مشاہدہ فرمایا۔ وَإِلَىٰ مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِأَهْلِهَا فِيهَا۔ جنت اور جنت کے اندر جتنی بھی جنتیوں کے لیے نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، ان کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ ثم جاء، پھر واپس حاضر خدمت ہوئے، دربار میں حاضری دی تو عرض کی کہ اے رب وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها۔ اے پروردگار عالم، جس شخص کو بھی اس جنت کی خبر ملے گی وہ ضرور اس میں داخل ہوگا۔ اتنی خوبصورت جنت کو سن لینے کے بعد اور یقین کرنے کے بعد کہ جنت اتنی اچھی ہے اور اتنی اعلیٰ ہے، ہر شخص اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد پھر ثم خفها بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس جنت کے اوپر مشکلات کے پردے رکھے۔ ایمان، اسلام کے ارکان اور جو پھر مشکلات بندہ مومن کو آتی ہیں، یہ مشکلات کے پردے ہیں۔ جنت مشکلات کے پیچھے ہے، آسانیوں کے پیچھے نہیں ہے۔ یہاں تو صورت حال یہ ہے، رمضان شریف میں اگر حافظ صاحب 10-15 منٹ اوپر لگا دیں تو مبتدی اچھی خاصی بات کرتے ہیں کہ فلاں مسجد والے تو 10 بجے فارغ ہو گئے تھے، ہمیں آپ نے 10:15 فارغ کیے، 15 منٹ ہمارے اوپر لگ گئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے پھر جنت کے اوپر وہ جو مشکلات والی پردے ہیں نا وہ لگائے کہ اس جنت میں آنے سے پہلے ان مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ وہ جو مشکلات ہیں، ایمان، اسلام کے ارکان اور دنیا کا ابتلاء،
یہ ساری چیزیں جنت کے اوپر رکھی، ان پردوں کو سجایا. ارشاد فرمایا کہ جبریل جاؤ آپ ذرا پھر جنت کو دیکھ کے آؤ. اب دوسری صورتحال ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جا کے اس کا مشاہدہ کیا، اور جب واپس آئے تو عرض کی کہ اے پروردگار عالم تیری عزت کی قسم ہے، لقد خشیت اللہ یقبل احد، مجھے تو ڈر ہے کہ کوئی بھی ادھر نہیں آئے گا. اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ اتنا خوبصورت ماحول جو ہے انعامات والا، وہ ان مشکلات کے بعد ہے، تو ان مشکلات کو دیکھ کر تو سارے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو مجھے تو خوف ہے کہ اس طرف کوئی آئے گا بھی نہیں. اب پھر اللہ پاک نے فلما خلق اللہ النار، جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا جبرائیل اذهب فانظر الیہا، جبرائیل جاؤ ذرا جہنم کا مشاہدہ کر کے آؤ کہ وہ لوگ جو راہ راست پہ نہیں ہوں گے، ایمان کے اوپر نہیں ہوں گے، ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، ذرا اس کو دیکھ کے آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جہنم کا مشاہدہ کیا، پھر واپس آئے اور عرض کی کہ اے پروردگار عالم تیری عزت کی قسم ہے، لا یسمع بها احد فیدخلها، اے پروردگار عالم جسے بھی جہنم کا پتہ چل گیا نا وہ اس راستے پہ نہیں آئے گا. بالکل بڑی خوفناک ہے، بڑی خطرناک ہے، اس طرف کوئی بھی نہیں آئے گا. فخفا بالشہوات، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے اوپر وہ خواہشات کے پردے ڈال دیے، وہ نفس کی پیروی، وہ آسانیاں، حرام خوریاں، اس کے پردے اس کے اوپر ڈال دیے. ارشاد فرمایا کہ جبرائیل آپ جاؤ اور ذرا اس کو دیکھ کے آؤ. حضرت جبرائیل گئے اور اس کو دیکھا، واپس آئے. رب و عزت، اے پروردگار تیری عزت کی قسم ہے، اب تو مجھے خوف ہے کہ سارے اس میں داخل ہو جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. کیوں کہ اس کے اوپر جو خوبصورت پردے ہیں، اس کے اوپر جو خواہشات کا میدان ہے، جس طرح کے وہ پرندے شکاری کے جال میں پھنس جاتے ہیں، تو اے پروردگار عالم یہ معاملہ تو اس طرح ہے کہ جو ان آسانیوں کو اور ان خواہشات کو اور ان خوبصورتیوں کو دیکھے گا وہ تو اس میں گر جائے گا. اب دیکھیں اللہ پاک کی کرم نوازی اور مہربانی اپنے بندوں کے اوپر کہ ان کو بتا دیا کہ وہ جو اتنی خوبصورت جنت ہے اور اتنے انعامات والی جنت ہے، یہ جن پردوں کے پیچھے ہے یہ پردے عارضی ہیں، یہ دنیا کے پردے ہیں. جب یہ ہٹا دو گے تو تمہیں ہمیشہ کی جنت مل جائے. اور وہ جو جہنم بڑی خطرناک ہے لیکن خوبصورت پردے لگے ہوئے، بڑے اس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کی عارضی چیزیں ہیں. جب یہ فنا ہونے والا جہان ہے، اگر اس کے پیچھے پڑو گے تو پھر ہمیشہ کی جہنم. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بندے مومن کے اوپر تو یہ واضح فرما دیا. اب جو منافق ہیں وہ تو بیچارے ڈگمگا رہے ہیں، کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے. جب وہ دنیا کی آسانیوں کو دیکھتے ہیں تو فیصلہ اور ہوتا ہے، اور جب دنیا کی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو ان کا فیصلہ اور ہوتا ہے. تو بندے مومن کو بتا دیا گیا کہ تمہاری منزل تو وہ ہے، اس راستے کے اوپر حالات جیسے بھی ہوں تم نے اس منزل کو نہیں چھوڑنا. آسانیاں ہوں تو پھر بھی، مشکلات ہوں تو پھر بھی تم نے اپنے پائے استقامت کے اندر کبھی بھی لغزش نہیں لانی، تم نے مضبوطی سے رہنا ہے. تو اس مقام پہ یہاں یہ منافقین کے حال کو ارشاد فرمایا کہ بے چارے
منافق جب مشکلات کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات کو جھیل لینا یہ بہت مشکل ہے، وہ راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، حالانکہ اس راستے کے اوپر بھی مشکلات ہیں۔ جس طرح کہ وہ منافق نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، بارش آ گئی اور پھنس گئے، انہوں نے کہا کہ اب سچی توبہ کرتے ہیں، اب واپس جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم اس راستے پہ نہیں آئیں گے جو منافقت والا راستہ ہے، مشکلات بھی آئیں گی تو ان کو ہم برداشت کر لیں گے۔ یہاں مفسر نے ارشاد فرمایا کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہے، کما ان الارنب اذا رأى صائدا مقبلا ولا يرى منه مفرا يغمض عينيه زعم منه ان عدم رؤيته ينجيه من قتله۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح خرگوش ہوتا ہے نا، جب وہ دیکھتا ہے کہ شکاری آ رہا ہے اور بھاگنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اس گمان سے کہ اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ بھی مجھے نہیں دیکھے گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا۔ یہ صورتحال ہے منافقین کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات میں اگر ہم یوں اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر لیں گے اور یوں آنکھیں بند کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے شاید، لیکن ان کے بچنے کی کوئی صورتحال نہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم جل شانہ استقامت نصیب فرمائے۔ اب یہاں ایک بحث کی ہے مفسرین نے منافقین کے متعلقہ جو آیات ہیں اور احکامات ہیں، آج کے درس میں ختم ہو رہے ہیں۔ شروع میں اللہ پاک نے بندہ مومن کے اوصاف کو ذکر فرمایا اور ان کے انعامات کو ذکر فرمایا، اس کے بعد منافقین کے حالات کو بیان فرمایا تاکہ جو سچا مومن ہے وہ دیکھ لے کہ مومن کی شان کیا ہے اور منافق کا حال کیا ہے۔ مومنین، متقین، مخلصین کے حالات کے بعد مکمل تفصیل کے ساتھ منافقین کے حالات کو ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو مثال ارشاد فرمائی بارش والی، کہ جب بجلی کی چمک ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، اسی طرح جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے تو اس کو لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ اس میں مشکلات ہیں تو پھر تعویلات شروع کر دیتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس مقام پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ظلمات ہیں اور یہ جو اندھیرے ہیں یہ متشابہات سے بھی عبارت ہے، اور وہ جو چمک اور نور ہے وہ محکمات سے عبارت ہے۔ ایک اسلام کے واضح احکامات ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور ایک متشابہات ہیں جن میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ منافقین کی صورتحال یہ ہے کہ وہ متشابہات میں پڑھتے ہیں اور اس میں تعویلیں کرتے ہیں، اور تعویلیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہش کے اوپر چل کے اپنے مقاصد کی طرف جا سکیں۔ اس مقام پر مفسرین نے لکھا کہ جتنے بھی امت مسلمہ کے اندر یہ مختلف مذہب مسلک بنے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس کے پیچھے یہی خواہشات ہیں۔ ہر فرقے والے نے اپنی خواہش کے مطابق وہ دین کے اندر تعویلات کی ہے اور ان تعویلات کے مطابق اس نے اپنا مذہب اور مسلک بنایا۔ یہاں خود لکھا اور ارشاد فرمایا یہاں تک کہ انہی خواہشات کی وجہ سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک درست ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ المؤمنون من اہل السنہ، جو مومن ہے وہ اہل سنت سے، جو اہل سنت ہے یہ تو ایک پوری جماعت ہے جس کے متعلق ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا جو فضل ہوتا ہے وہ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں وہ جماعت کے اوپر ہیں، یہ فرقوں کے اوپر نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ خواہشات کے پیچھے جو چلنے والے ہیں انہوں نے اپنے مقصد کے مطابق تعویلات کی، یہاں تک کہ بہت زیادہ مسالک اور مذاہب بنے، اور یہاں مثال کے لیے جس طرح کے معتزلہ ہیں، مجسمہ ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، یہاں ذکر فرماتے انہی کتاب منافقین والی جو آیات ہیں اس کے ماتحت یہاں پر مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے مسالک اور مذاہب جو بنے ہیں تو یہ اس طرح بنے ہیں کہ یہ خواہشات کے پیچھے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے نہیں دیکھا، شریعت کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے حق نہیں دیکھا کہ ان کو حق نظر آتا اور باطل باطل نظر آتا ہے، اس صورت حال انہوں نے پیدا ہی نہیں کی، بلکہ یہ ایک چیز کے اوپر ڈٹ گئے اور سامنے انہوں نے مصلحت کو دیکھا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مصلحتوں کا شکار ہونے کی وجہ سے بندہ حق سے کتنا دور ہو جاتا ہے۔ ایک شیخ جو ہے پیر، ایک تو حقیقی پیر ہوتا ہے، اس کا مقام تو کچھ اور ہے، ولی کامل کا مقام تو کچھ اور ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو لیبل والے ہوتے ہیں اور ویسے ہی بغیر استحقاق کے مسند نشین ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک جو پیر ہے، یہ اہل ہوا کا ذکر ہے یہاں پہ مفسرین نے، جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ان آیات کے تحت مفسرین نے لکھی، اور یہ جو ہمارا موضوع کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ اس کا تتمہ ہے، آگے پھر عنوان تبدیل ہو رہا ہے۔ تو ایک جو پیر ہے مسند نشین ہے، اس کے سامنے حقائق بھی ہیں، اہل سنت کے نظریات بھی اس کے سامنے ہیں کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، لیکن وہ دانستہ اہل سنت کے نظریے کو بیان نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ اسے پتا ہے کہ میرے مریدین میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس بات کو قبول نہیں کریں گے، تو نام والا اگر یہ ہٹ گئے تو پھر ان کے نذرانے بھی ہٹ جائیں گے، وہ بات نہیں کرتا، ایک وجہ۔ اور دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جو میرا پیر بیٹھا ہے، میرا جو شیخ ہے، اس کا نظریہ بھی یہ نہیں ہے، اگر میں حق بولتا ہوں تو میرے اوپر جو بڑا بیٹھا ہے، جو میرا پیر ہے، وہ کہے گا کہ میں نے اس کو اپنی خلافت سے اور اپنی مریدی سے خارج کر دیا، تو پھر مرید مجھے چھوڑ جائیں گے، وہ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ اب وہ حق نہیں بولتا، کبھی تو مریدین کے خوف سے، ماتحت کے خوف سے، اور کبھی ماخوف کے خوف سے۔ وہ جو اوپر پیر بیٹھا ہے وہ یہ کہہ دے گا کہ یہ جو میرا خلیفہ ہے میں نے اس کی خلافت کو سلب کیا، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی اس سے خرید نہ جائے۔ اب وہ حق نہیں بولتا، حق نہ بولنے کی وجہ سے اب وہ جو حق کو چھپاتا ہے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کو آپ کہیں خواہش پرستی بھی اور شخصیت پرستی بھی۔ جب دفاع شخصیات کا ہوگا تو مذہب کمزور پڑ جائے گا، توجہ رکھنا، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ جب دفاع شخصیات کا ہوگا تو مذہب کمزور پڑ جائے گا کہ ایک شخصیت کا دفاع ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا استاد ہے، کوئی کہتا ہے میرا شیخ ہے، کوئی کہتا ہے میرا بڑا مہربان ہے، اب وہ اس کا دفاع کرتا ہے، شریعت کا دفاع نہیں کرتا، مذہب کا دفاع نہیں کرتا، تو مذہب کمزور پڑ گیا اور وہ شخصیت مضبوط ہو گئی۔ اگر شخصیت کو چھوڑ کر مذہب کو بیان کیا جائے تو وہ شخصیت کمزور پڑ جائے گی اور مذہب مضبوط ہو جائے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ جس کے ساتھ لوگ لگیں گے اور جس چیز کو بیان کیا جائے گا، لام اعلیٰ جب حق کو بیان کیا جائے گا تو حق مضبوط ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لو کہ یہ مصنوعی قسم کے آستانے، مصنوعی قسم کی انجمنیں،
مصنوعی قسم کے ادارے ہیں جو مذہب حق کے اوپر ڈکیتی کر رہے ہیں، وہ تو مضبوط ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور وہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور وہ اب دلیل بن چکے ہیں کہ پورے ملک میں پھیل چکے ہیں، لیکن مذہب کمزور ہو چکا ہے۔ اگر وہ حق کو بولتے ہیں تو وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ حالات ہیں جو یہاں پہ مفسرین نے ارشاد فرمائے کہ اس کو کہتے ہیں منافقت، کہ بندہ جب حق نہ بولے اور شخصیت کا دفاع کرے اور اپنی خواہش کو مقدم رکھے تو یہ منافقت ہے۔ تو ہمارا معاشرہ بہت زیادہ منافقت سے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مذہب نظریہ وہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو شخصیاتی ماحول ہے وہ آگے جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دنیا ہے، اس دنیا کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی جو حیثیت ہے اس کو وہی دینی چاہیے جو اس کی حیثیت ہے۔ اپنے ایمان کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر استقامت اختیار کرنی چاہیے اور مضبوطی اختیار کرنی چاہیے۔ علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری کو عرض کیا، کیف اصبحت، کیسے تم نے صبح کی، تمہارا کیا حال؟ حضرت حسن بصری سے آپ نے ارشاد فرمایا بخیر، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، خیریت سے ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کیف حال ہوگا، بتلاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ حضرت امام حسن بصری کو، تمہارا کیا حال ہے؟ تو حضرت حسن بصری مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا کہ میرا حال تو نہ پوچھ، تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوتا ہے اور وہ کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچ جائے تو وہ کشتی ٹوٹ جائے اور اس کے تختے الگ الگ ہو جائیں اور ہر شخص کسی نہ کسی تختے کا سہارا لے لے، تو اب اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ جو ایک کشتی کے اوپر سوار ہوا، سمندر کے وسط میں جا کے کشتی ٹوٹ گئی، تو اب اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا میری صورتحال تو اس دنیا میں یہ ہے کہ جو موت ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، جو موت ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور جو زندگی ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے، اور پھر کشتی سمندر کے درمیان میں ہے، اور اس کے ٹوٹنے پھوٹنے کے بعد میرے جو گناہ ہیں وہ ان تختوں کی مثال ہے، تو اب تو خود بتا کہ میری صورتحال کیا ہو سکتی۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما کے توجہ اس طرف پھیرنا چاہیے کہ جب ہم دنیا میں ہیں اور دنیا مشکلات کا گھر ہے، یہاں پہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ استقامت اختیار کرنی چاہیے، مضبوطی اختیار کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، منافقت سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان آیات بینات میں بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کے حالات کو ارشاد فرما دیا، اور بندہ مومن کے جو اوصاف ہیں اور اس کی جو شانیں ہیں ان کو بھی واضح فرما دیا، اور ہمارے لیے یہ سبق کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ جو دنیا دار الابتلاء ہے اور یہ عارضی جہان ہے، اس کی عارضی سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے عارضی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کبھی ایمان کا سودا نہ کریں اور آخرت کا سودا نہ کریں۔ کیوں کہ یہ جو جہنم ہے یہ خوبصورت پردوں کے پیچھے، یہ خواہشات کے پیچھے ہے۔ دنیا میں کبھی انسان دیکھتا ہے کہ یار فلاں بندہ تو بڑی آسانیوں میں ہے، فلاں بندہ تو بڑی نعمتوں میں ہے، وہ تو بڑی آسائشوں کے اندر موجود ہے اور میں مشکلات کے اندر ہوں۔ تو ان آسائشوں کو دیکھ کر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھی ان آسانیوں کو اپناؤں اور میں ان سہولتوں کو اپناؤں
اور پھر خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جب خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے ان آسانیوں کو حاصل کرنے کے لیے تو یہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے. اس مقام پہ مفسرین نے ایک بات کی ہے, میں وہ ضروری سمجھتا ہوں. علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عمل کرتا ہے نا, دیکھیے نماز پڑھتے ہیں ہم, روزہ رکھتے ہیں, قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں, بہت زیادہ جو نیکی والے کام ہیں وہ ہم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر, لیکن یہ جو نیکی والے کام ہیں ان کی حفاظت کی طرف بہت کم توجہ ہے. اب یہ آخر میں جو علامہ اسماعیل حقی نے اس کی طرف وضاحت جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے, میں بالکل اس کا خلاصہ عرض کروں گا, تفصیل کا وقت نہیں ہے. آپ نے اس کو ملاحظہ کرنا ہے اور بالخصوص پھر اپنے حالات کے اوپر نظر ثانی کر کے اپنے جو وہ نیکی والے عمل ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیے درس قرآن میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کا نور نصیب ہو جائے, ہمارا جو ایمان ہے یہ مضبوط ہو جائے, ہمارے عمل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے, اور جو صراط مستقیم ہے سیدھا راستہ وہ ہمارے اوپر بالکل واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ کرے. تو درس قرآن میں آنے کا یہی مقصد ہے نا کہ ہمارا عقیدہ درست ہو جائے, ہمارے عمل درست ہو جائے اور ہماری نیکیاں جو ہے وہ محفوظ ہو جائے, اور جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہو جائے. وہ جو غلطی والے راستے ہیں, جو گمراہیوں والے راستے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ کر لے. کہ یہ ان مقاصد کی طرف جو نظر ہماری ہے اور ہونی چاہیے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ سماعت فرمائیں کہ اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے, اور بندوں کے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, اور اجمالاً سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ اعمال قبول ہوں گے جو اعمال اس کے لیے ہوں گے, جو کسی اور کے لیے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے. اب یہ اللہ پاک نے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں بندوں کے, تو ایک وہ فرشتہ ہے جس کو صاحب الغیبہ کہتے ہیں. اب وہ فرشتہ یہ دیکھتا ہے کہ ان بندوں کے اعمال میں اگر غیبت ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے. مسلمان کے بندے مومن کے پس پشت غلط باتیں کرنا, غیبت کرنا, وہ فرشتہ پکڑ لیتا ہے کہ تیرے اعمال میں غیبت ہے, لہٰذا یہ اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا. نماز تو اس نے ٹھیک پڑھی ہے, اب یہ دیکھنا نا, توجہ رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو یہاں تک تو ہمارا ذہن کام کر رہا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم بالکل فل پٹو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. بندہ سوچتا ہے کہ نہ آج ریاکاری آئی نہ کوئی اور بات ہے, لیکن نماز کے بعد ایک ایسا کام کیا جو نماز کے اندر مخل ہوا, ادھر توجہ بہت کم ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں بہت اچھے عمل کیے, لیکن ایک فرشتہ جو ہے اس نے پکڑ لیا. یہ چیکنگ نہیں ہوتی, بندہ دفتر میں جاتا ہے, مختلف مقامات پہ جاتا ہے تو وہ آلے کے ساتھ چیک کرتے ہیں, اگر کوئی ایسی چیز ہو خطرناک جو اندر کے حال کے مناسب نہیں وہ پکڑ لیتے ہیں تاکہ اس چیز کو باہر نکالا جائے. تو اعمال جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ایک وہ فرشتہ ہے کہ جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اس کے اعمال کو اللہ کے دربار میں نہیں پیش کیا جائے گا. اب وہ فرشتہ پکڑ لیتا ہے کہ تو غیبت کرتا ہے, اس غیبت کی وجہ سے تیرے یہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہو سکتے اور ان کے اوپر تمہیں ثواب نہیں مل سکتا. اسی طرح ایک شخص ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, الغرض سارے نیکی کے کام کرتا ہے, لیکن فخر کرتا ہے, فخر کرتا ہے. تو جو فرشتہ ہے ملک الفخر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے کہ تیرے اعمال باقی جتنے بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ فخر والا دھبا اس کے اوپر لگا ہوا ہے, لہذا تیرے اعمال اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہو سکتے. جو تو
فخر کرتا ہے. اسی طرح بہت سے فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں، فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا. پھر آ گیا ملک الحسد، حسد کرنا. اب جب اعمال پیش ہو رہے ہیں تو وہ جو ملک الحسد ہے وہ فرشتہ پکڑ لے گا کہ تو حسد کرتا ہے. ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ کے بندے تو حسد کیوں کرتا ہے؟ وہ حسد کرنے کی وجہ سے، یہ سابقہ درس میں اس کی تفسیر آ چکی ہے کہ حسد بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے. یعنی کہ بندہ جب کسی کے اوپر حسد کرتا ہے تو یہ بہت بڑا اس کا دشمن ہوتا ہے. اب اس کے سامنے یہ رکاوٹ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہے، تو اس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے. اس حسد کی وجہ سے یہ اپنے ایمان کو کمزور کر بیٹھا. جب ایمان کمزور ہوا تو وہ سارے جو عمل کیے تھے وہ سارے کمزور کر گئے. اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے تو اللہ نے رکھا ہوا ہے، تجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے تو اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو اللہ کی قضا کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تو حسد کرتا ہے پھر اور اپنے ماحول کو خراب کرتا ہے اور نفرتوں جو ہے وہ ماحول میں جنم لیتی ہے. تو وہ فرشتہ جو ملک الحسد ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، ان اعمال کو اوپر نہیں جانے دیتا کہ اس میں یہ داغ موجود ہے، حسد والا عمل ٹھیک موجود ہے لیکن یہ خرابی موجود ہے. اب دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کو باہر نکالنا چاہیے. بندہ کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن دوسری خرابیوں کی طرف اس کا ذہن نہیں ہوتا. اور پھر میں پرلطف بات آپ کو بتاؤں کہ وہ علم جو فرض ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کو طلب کرنا، حاصل کرنا جو فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، وہ یہی ہے: ایمان، اسلام کے ارکان اور اعمال کی حفاظت. اعمال کرے بھی صحیح اور پھر ان کو محفوظ بھی رکھے. یہ وہ علم ہے جو فرض ہے. اب سکول کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے طالب العلم فریضہ، علم کو حاصل کرنا فرض ہے، حالانکہ وہ فرض نہیں ہے بالکل. سکول میں جو علم ہے اول میں تو اس کو علم کہنا ہی غلط ہے. وہ سکول کی جو دیوار پہ لکھا ہوتا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہوتا ہے. جو علم فرض ہے وہ یہ دین کے متعلق ہے، وہ انگریزی کے متعلق نہیں ہے، وہ ABC اور 1 2 کے متعلق نہیں ہے. وہ علم جو فرض ہے جناب والا وہ ایمان کے متعلق ہے، اسلام کے ارکان کے حوالے سے ہے اور عمل کے حوالے سے ہے اور عمل کو محفوظ کرنے کے حوالے سے. حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا اور فقہاء نے اس مسئلے کی وضاحت لکھی ہے کہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ غیبت نہ کرے، حسد نہ کرے، تکبر نہ کرے، کیونکہ یہ کام کرنے کی وجہ سے وہ سارے کام اس کے ختم ہو جائیں گے. اب اس فرض کا تو پتہ نہیں کسی کو، اور اس نے PhD کی ہوا ہے اور MA کی ہوا ہے، تو وہ جاہل ہے. جو فرض تھا اس نے حاصل نہیں کیا. اب دیکھیں تو وہ فرشتہ اس کو پکڑ لے گا کہ یہ اعمال اللہ کے دربار میں جانے کے قابل نہیں ہے، کہ یہ شخص جو ہے یہ حسد کرتا ہے. اسی طرح ایک ملک الرحمہ ہے کہ بندہ سارے کام کرتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کے اوپر مہربانی نہیں کرتا، سختی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، مہربانی نہیں کرتا. جو شخص اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، نمازی بھی بڑا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کو منہ لگانے کو جی نہیں چاہتا کہ یہ بہت زیادہ سخت بولتا ہے اور ظلم کرتا ہے، یہ مہربانی نہیں کرتا، یہ مہربان نہیں. تو جو اللہ کے بندوں کے اوپر مہربانی نہیں کرے گا تو اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اب چاہیے کہ اگر نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تو پھر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرے، مہربانی بھی کرے. گھر جائے تو وہاں ہوا نہ بن جائے، مارکیٹ میں جائے تو وہاں ہوا نہ بن جائے، دفتر میں بن جائے تو وہاں عذاب نہ بن جائے، جس ماحول میں جائے وہاں لوگ توبہ توبہ نہ شروع کر دیں، بلکہ جائے تو لوگوں کی نظریں اور لوگوں کے دل بھج جائیں کہ اللہ کا بندہ آ گیا ہے، تو ضرور کوئی اچھی بات کرے گا اور مہربانی کرے گا.
تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رحیم نہیں ہے تو پھر اس کی عمل ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس بات پہ نظر رکھتا ہے کہ اس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے یا غیر اللہ کے لیے کیا ہے، وہ اس بات پہ نظر رکھتا ہے۔ اگر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے، تو یہ فرشتہ بھی پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایک اور مقام ہے جو بہت باریک لکھ کر مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے اور ایسے لوگوں کے اعمال بھی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ خود گرفت فرمائے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا عمل میرے لیے نہیں تھا، کسی اور کے لیے تھا۔ معزز سامعین کرام، یہاں یہ سارے معاملات، یہ ساری تفصیلیں منافقین کے احکامات کے ذیل میں مفسرین نے ارشاد فرما دی ہے۔ کیوں کہ منافقین جو ہے جتنے بھی معاملات کرتے تھے وہ اپنی ذات کے لیے کرتے تھے۔ جہاں اللہ پاک نے مثال ارشاد فرمائی اور مثال سے ان کا حال بتایا، جب وہ دیکھتے تھے کہ روشنی ہے، آسانیاں ہیں اور اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہم جناب مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پکے مومن ہیں، ساتھ مل جاتے تھے اور دل میں کھوٹ رکھتے تھے۔ جب مشکلات آ جاتی تھی تو پھر ہٹ جاتے تھے، ساتھ چھوڑ جاتے تھے۔ تو یہ بندہ مومن کا وصف نہیں ہے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے اور ہر حال میں وہ ایک طرح ہوتا ہے، آسانیوں میں، مشکلات میں، ظاہراً باطناً وہ اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے پھر اس کا معیار بھی اور ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، جو کسی کی خاطر ہے تو کام اور حالات بدلنے سے وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، درس قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم راہ راست سے آئیں اور قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی چمک پیدا ہو جائے کہ ہمیں صراط مستقیم نظر آنا شروع ہو جائے، جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے، اور وہ جو راستے خواہشات کے ہیں جن کی تفصیل کافی سابقہ دروس میں ہو چکی ہے، وہ راستے جو خواہشات کے ہیں یا شخصیات کے ہیں، اس پہ توجہ رکھنا کہ اس دور میں وہ جو شخصیات کے راستے ہیں نا، جو اقبال نے نہیں کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، تو یہ کون سے بت ہے؟ یہی شخصیات ہے کہ لوگ شخصیات کے پیچھے پڑے ہوئے، حقائق کے پیچھے نہیں۔ ایک شخصیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، کبھی کسی حوالے سے اور کبھی کسی حوالے سے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ کبھی بیرونی سازش کے حوالے سے کسی کو اجاگر کیا جاتا ہے، کبھی اندرونی سازشوں کی وجہ سے کسی کو ابھارا جاتا ہے، اور پھر اس شخصیت کے گرد گرد طواف کرایا جاتا ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حقائق کو دیکھتا ہے، نظریات کو دیکھتا ہے، شخصیات کو نہیں دیکھتا۔ ہاں، جو شخصیت حق کے اوپر ہے اس کو سلام ہے، اور جب حق کو چھوڑ جائے تو پھر اس کو دوسرا سلام ہے۔ جو قرآن نے کہا کہ جب جاہل سامنے آتے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ وہ سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نور سے ہم اکتساب کریں، فیض حاصل کریں، اور جو اصل صراط مستقیم ہے جو ہمارے اکابرین نے ذکر کیا، اولیاء کاملین نے ذکر کیا، اس کے اوپر چل کے ہم صراط مستقیم کی جو روشنی ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے ہم قرب خداوندی کو حاصل کریں۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو ہم کل پڑھتے ہیں یہ ایک رسم ہے یا سنت ہے؟ اس میں فیس بک پہ سوال ہے، اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جو قل شریف ہے نا، قل شریف، یہ ایک ایثار ثواب اور ایک دعائے مغفرت ہے۔
रस्म तो हम इसको वैसे एक मुहावरे में कह देते हैं, रस्म कुल एक मुहावरा बना हुआ है अवाम का। यहाँ रस्म असली माना में नहीं है कि ये रस्म है, बल्कि ये जो कुल है ये एक ईसाल सवाब है, ये एक दुआ करना है, ये एक इस्तिग़फ़ार है। जिंदा अफराद का दुआ करना, इस्तिग़फ़ार करना जिंदा मरहूमीन के लिए, जो कुल होता है ये मरहूमीन के लिए जो हम दुआएं करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, ईसाल सवाब करते हैं, खैरात करते हैं, सदक़ात करते हैं, इसको कहते हैं। तो ये एक ईसाल सवाब है। इसका सबूत कुरान में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात में भी है, फुक़हा ने इसकी बाकायदा वजाहत की है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये जो कुल शरीफ हम करते हैं ये शरीयत नहीं है, इबादत नहीं है, दुआ नहीं है, बल्कि महज रस्म है या ये मना है, तो इसके ऊपर उसको दलील लानी चाहिए। शरीयत मुताहरा में जिन कामों से रोका गया है उनकी तफसील मौजूद है, वो ममनूआत है। तो अगर कुल शरीफ और इसके जो कवायद हैं और कुल शरीफ के अंदर जो कुछ भी होता है, अगर ये शरीयत में मना है तो फिर मोतरजीन को चाहिए कि वो इसकी कोई दलील पेश करें। ये तुम कुल करते हो ये शरीयत में मना है, यानी इस्तिग़फ़ार करते हो, उसमें कुरान हकीम की तिलावत करते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं और फिर मिलकर मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक ये सवाब उनको पहुंचे और उनकी बख्शिश फरमा। ये काम अगर कुरान में मना किया गया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम मना फरमाया है या फुक़हा ने मना फरमाया, तो इसकी कोई दलील पेश कर दें। यकीनी तौर पर इसके ऊपर वो कोई दलील नहीं ला सकते कि ये एक अमर जायज अमर है और एक अच्छा अमल है और ये बंदे मोमिन का एक वज़फ़ है। कुरान हकीम में इसका जिक्र है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना सबक़ूना बिल ईमान। जो बाद वाले दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा, हमारे उन मुसलमान भाइयों की बख्शिश फरमा जो पहले चले गए। तो ये बंदे मोमिन के वज़फ़ में कुरान में जिक्र किया है कि जो बंदे मोमिन है वो मरहूमीन के लिए इस्तिग़फ़ार करता है, दुआ करता है। और इसकी तफसील में पहले अर्ज़ कर चुका हूं कि कोई इसके अंदर ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ। कुल शरीफ के अंदर मिसाल के तौर पे उसमें इतना खर्च करना जो नहीं कर सकता और उसको जरूरी समझना कि मैंने अगर कुल शरीफ करना है तो ला वाला मैंने इतना गोश्त भी पकाना है, इतना हलवा भी पकाना है और मैंने लोगों को मदद करना है और मेरे अंदर ताकत भी नहीं है तो ला वाला फिर मुझे कर्ज लेना पड़ेगा और कर्ज लेके मजबूर होके करना, ये गलत काम। ये एक ईसाल सवाब है और एक ये दुआ है, जितना वो कर सकता है इतना करे, उसके ऊपर अपने ऊपर बोझ न डाले और इसमें गोरा साथ के जो हुकूक होते हैं उनको भी न दबाए। अपने तौर पे जायज तरीके से जितना वो इंतजाम कर सकता है वो करें, चाहे तो उसमें खाना खिलाए, सदकात करे, खैरात करे, चाहे तो ये कुछ भी न करे, सिर्फ बैठ जाए और कलमा शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ के वो मरहूम के लिए दुआ करे। ये बात जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि इसके अंदर इतना खर्चा करना वो जरूरी है, बंदा पहुंचता है नहीं पहुंचता वो जरूर करे, ये बात नहीं है, बिल्कुल कतई ये बात नहीं है। इस किस्म की अगर कोई बात करता है तो ये उसकी अपनी तरफ से, ये कोई नजरिया, कोई अकीदा, कोई अहले सुन्नत के मामूलात से नहीं। ईसाले सवाब, महज ईसाले सवाब और इसके अंदर सदका और खैरात जितना वो आसानी के साथ कर सकता है अपनी खुशी से और अपनी हालत के मुताबिक वो करे, उसको इजाजत है। शरीयत मुतारा में इसके सामने कोई रुकावट मौजूद नहीं है।